پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز آتی رہتی ہے، کھایا پیا طاقت نہیں دیتا۔ یہ اس پر پہلے میرا پروگرام 2-3 دفعہ میں نے پروگرام میں ان سوالات کا جواب دیا ہے، تو اب پھر میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ اصل میں یہ جو گڑ گڑ کی آواز ہوتی ہے نا، کھانے پینے کے بعد گڑ گڑ کی آواز ہوتی ہے، تو یہ اصل میں ریاح چلتی رہتی ہیں، ریاح کی آواز ہے، گیسوں کی آوازیں ہوتی ہیں، تو یہ ان کو ختم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہی بات کہ جو چیزیں یہ ریاح پیدا کرتی ہیں ان سے بریک کی جائے۔ ریاح پیدا کرنے والی سب سے زیادہ تر جو چیزیں ہیں نا، وہ سبزیاں کہ جو دانوں کی شکل میں ہیں، مثلا پھلیاں اور مٹر سے دھڑا دھڑ گیس بنتی ہے، اور اس طرح آلو بھی بادی ہیں، چاول بھی بادی ہیں، دہی وہ بھی ایسی کیفیت پیدا کرتی ہے، چائے وہ بھی گیس بنا کے رکھتی ہے اور اوپر پیٹ کو پھولا پھولا کر کے رکھتی ہے۔ ان چیزوں سے ذرا بریک لگا دی جائے تو پھر دیکھنا اس کا علاج کتنی سپیڈ سے ہوگا۔ تو ایک تو غذا کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میتھی کا استعمال کیا جائے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ میتھی کا سالن، اگر آپ کے دسترخوان پر سالن کوئی نہ کوئی آ گیا ہے، آپ کو کھانا ہی پڑ رہا ہے، تو پھر آپ اس طرح کریں کہ خشک میتھی کی ڈبی منگوا لیں، خشک میتھی اپنے سالن کے اوپر چھڑکیں اور پھر کھانا کھائیں، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد اجوائن دیسی، خشک پودینہ، 2 چیزوں کا قہوہ بنا لیا جائے۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ پودینہ خشک ہونا ضروری ہے، تازہ پودینہ اس کو قہوے میں نہیں استعمال کرنا چاہیے، یہ چٹنی کے لیے ہوتا ہے۔ خشک پودینہ اور اجوائن دیسی، یہ 2 چیزوں کا قہوہ بنا لیا جائے، یہ بعد میں 1 کپ قہوہ پیا، یہ عمل کر کے دیکھنا، اس کے بعد پھر دیکھنا آپ کے پیٹ سے آواز آتی ہے یا ختم ہوتی ہے۔ اور ایک آپ کو اور بھی چیز میں آپ کو بتا دوں، پھلوں میں سے کھجور کا استعمال، ایسے مریض کو چاہیے کہ کھجور کا استعمال کرتا رہے، وقتاً فوقتاً کھجوریں کھاتا رہے، جتنا اس کا دل کرتا ہے اتنا کا زیادہ کھائے، تھوڑی کھائے، بہرحال کھجور بھی اس کا بہترین توڑ بنتی ہے، بہترین علاج بنتی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں استعمال کرنے سے یقیناً فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔